السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے وقت کا ضیاع نہیں کرتے ہیں اور ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 124 پارٹ 2۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں، اسے یہاں لیٹے ہوئے ایک پورا جہاں گزر گیا ہو، اس عورت کو دیکھے ہوئے جیسے ہزاروں سال بیت گئے ہوں، اس جان کے آزاد کو دیکھے بغیر جینا محال تھا۔ جب تک وہ سامنے تھیں تب بھی سانسیں چھوٹتی تھیں، اور آج بھی وہ سانسوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو کیا وہ اس جہان میں ایک پل بھی سانس لے پاتا؟ ہاں، کیا ہوتا اس جہان میں؟ اس جنونی عشق نے اسے نکمے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی بنا دیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا یہ عورت اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون نہیں لینے دے گی، اور آج اس کی حالت نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسے نہ سکون سے جینے دے گی نہ چین سے مرنے۔ دیان خان، وہ مرد جو ہواؤں کے رخ اپنی مرضی سے موڑ لیا کرتا تھا، جو بڑے سے بڑے سورما کو اپنی پاکٹ میں ڈالے پھرتا تھا، آج اس چھوئی موئی کے ہاتھوں ایسا اجڑا کہ بس اللہ کی پناہ۔ مرد بے وفا ہوتے ہیں یہ سنا تھا، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں یہ بھی سنا تھا، لیکن یہاں کیا تھا؟ یہاں تو دونوں بے وفا نہیں تھے۔ پھر وہ کیا شے تھی جس نے اتنی لمبی اور کٹھن مسافت ان دونوں کے نصیب میں لکھ دی تھی؟ وہ ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے کے باوجود بھی پاس نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ظالم حسینہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ سامنے لگی اسکرین پر نظر آ رہی تھی، لیکن نہیں، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے گڑھے پڑ گئے تھے، سیاہ حلقوں نے اس کے حسن کو ڈس لیا تھا، چہرہ بے رنگ، پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ وہ کتنی کمزور نحیف لگ رہی تھی۔ دیان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر کر سختی سے بھینچ لیا ہو۔ لیکن یہ کون لوگ تھے جن کے بیچ اس کا دل بیٹھا تھا؟ ہاں بالکل، اس کا دل۔ پلک تو دیان کا دل ہی تھی۔ اگر وہ دھڑکتی تھی تو دیان زندہ تھا، ورنہ اب تک تو سانسیں چلنے کی کوئی خاص وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ زنجیروں میں جکڑا وہ اس اسکرین کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں قید تھا یہ اسکرین اس کے سامنے مسلسل چلتی رہتی تھی، جس میں اسے اپنی زندگی کی نوید نظر آ رہی تھی۔ دیان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی جان سے پیاری عورت، کیا حال کر دیا تھا جس نے بھی یہ کیا تھا۔ وہ اب دیان کے ہاتھوں اپنی آخری سانسیں لینے والا تھا۔ دیان خان کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ دیان وہ دہکتا ہوا شعلہ تھا جس کی لپیٹ میں اب سب آ کر جلنے والے تھے، سوائے اس معصوم عورت کے جو اس کے دل پر حکمرانی کرتی تھی۔ وہ اگر دیان کے سینے میں گولیاں بھی اتار دیتی تب بھی وہ دیان کے دل پر راج ہی کرتی۔ وہ دیان کو اتنی ہیوی ڈوز میں ڈرگز دی گئی تھی کہ اسے سوائے پلک کے اب کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ اپنے تمام رشتے ناطے بھول گیا تھا۔ جب سے مرجان اسے نورین کے جنگل سے چھڑا کر لایا تھا، تب سے اس کے علاج کے ساتھ ساتھ مرجان نے ہر وقت اس کے سامنے حویلی میں لگے کیمروں کی اسکرین آن رکھی تھی تاکہ وہ جلد ہوش میں آ سکے، مگر دیان کو پلک کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھتا رہتا، آنکھوں میں جانے کیسی پیاس تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اس عورت کا خمار ایسا تھا جو دنیا کے ہر نشے پر بھاری تھا۔ اس کے نشے کے سامنے سب نشے بیکار تھے، مٹی تھے، ردی تھے۔ ہر خوبصورت جذبے کے لیے یہ عورت بنی تھی۔ سرائے جانے کے لیے، ٹوٹ کر چاہنے کے لیے، وہ اس کی خاطر مر مٹنے کے لیے، اس کی خاطر وہ صدیوں کی مسافت طے کر سکتا تھا۔ بچپن سے اب تک اس نے پلک کا انتظار کیا تھا کہ یہ انتظار اب اس کی رگوں میں خون بن کر بس گیا تھا۔ جب پلک سامنے ہوتی وہ ڈرگز کا نشہ بھی بھول جاتا، مگر جیسے ہی وہ اسکرین سے غائب ہوتی، دیان خان کی دھڑکنیں پورے بیسمنٹ کے تہخانے کو ہلا کر رکھ دیتی تھیں۔ شکر یہ تھا کہ یہ کیمرہ مکمل ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اب تک تو وہ سب پکڑے گئے ہوتے۔ دیان کا شور بند کرنے کے لیے مرجان ہر وقت پلک کی سائیڈ کا کیمرہ آن رکھتا تاکہ یہ بفرا ہوا شیر قابو میں رہے۔ مرجان دیان کو اپنی اور زرمینہ کی رخصتی کے بعد ہی حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اور زرمینہ کی خوشیوں سے پہلے کوئی نیا پنگا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مرجان کو پورا یقین تھا کہ اگر یہ خان اس حال میں حویلی چلا گیا تو بس پھر ہو گئی زرمینہ کی رخصتی۔ لیکن قسمت کے کھیل نرالے تھے، نہ جانے اسے کیا منظور تھا۔ پلک سہمی سی سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ عرفان سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کو ابھی اسی وقت اپنی باہوں میں بھر لے۔ آج تک کوئی ایسی عورت اسے ملی نہیں تھی جو عرفان سکندر کی پہنچ سے دور ہو۔ وہ ہاتھ بڑھاتا تھا اور تھام لیتا تھا، لیکن یہ عورت، اس عورت کے لیے عرفان سکندر نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ خان حویلی تک اجاڑ دی تھی۔ کئی شیروں کی طاقت والا دیان خان کو راستے سے ہٹایا، اپنی ساکھ کتنی خراب کر لی اور اپنی دنیا چھوڑ کر وہ 1 سال سے یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اتنا سب کچھ کر کے بھی وہ عورت اس کی دسترس سے دور تھی۔ جانے وہ کیا کیا کرنا باقی تھا۔ وہ تو اس سے پانے کے لیے نکاح تک کرنے کو تیار تھا۔ پھر کیوں یہ لوگ اس کے صبر کو آزما رہے تھے؟ وہ چاہتا تو آج ہی اسے اٹھا کر اپنے بیڈ پر لے آتا، لیکن اسے پلک کا ساتھ چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت نے اس کے پتھر دل پر دستک دی تھی، اور اپنے دل پر راج کرنے والی عورت کے لیے عرفان سکندر کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ عرفان سکندر کو برچھی کی طرح یہ بات لگ رہی تھی کہ زرمینہ کی رخصتی ہو گئی، لیکن پلک اور اس کی شادی 15 دن بعد رکھی گئی۔ یہ بات عرفان سکندر کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی، وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی پوری سوچ ان 15 دنوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اب اسے کچھ اور سوچنا تھا، کچھ ایسا کہ زرمینہ کی بھی شادی رک جائے۔ عرفان سکندر کو اب دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ مرجان کر رہا ہے۔ اس کی اور پلک کی شادی پر سوال بھی مرجان بخاری نے ہی اٹھایا تھا۔ عرفان سکندر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا، پاکٹ سے ایک بیش قیمتی ڈائمنڈ رنگ نکالی اور پلک کے پاس جا کر سب کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ وہ پلک کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا کہ پلک نے بجلی کی سی
تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عرفان سکندر نے خون اتری آنکھوں سے پلک کو دیکھا۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا پلک کا یوں ہاتھ کھینچنا، لیکن وہ ابھی صبر سے کام لینا چاہتا تھا۔ عشق بڑے سے بڑے انسان کو نکارہ بنا دیتا ہے، اور ایسا ہی حال اس وقت عرفان سکندر کا تھا۔ اتنا بڑا ڈان ہو کر بھی وہ ایک بیچارہ عاشق لگ رہا تھا۔ پلک نے اپنا ہاتھ دوبارہ آگے نہیں کیا۔ سب دم سدھے اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وجدان خان کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے عرفان سکندر کی یہ سرعام حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی، لیکن ثریا خان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر دیا کہ یہ اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ عرفان سکندر دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کرتا، وجدان خان فوراً آگے ہوا اور روبدار آواز میں بولا، سکندر صاحب، ہماری روایت میں ایسا نہیں ہوتا۔ نکاح سے پہلے ہم عورت کو چھو نہیں سکتے، اس لیے پلیز آپ یہ رنگ نکاح کے بعد ہی دیجیے گا۔ عرفان سکندر نے جھنجھلا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنا شدید غصہ کنٹرول کیا۔ وہ اٹھ کر مارگریٹ کی طرف آیا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے وجدان خان، اب میں نکاح والے دن ہی یہاں آؤں گا، لیکن 15 دن سے پہلے کا کوئی ٹائم دے مجھے جلدی واپس جانا ہے، میرے بزنس کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ طیش کے عالم میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گیا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اسکرین پر نظر آنے والے مناظر دیکھ کر دیان خان کو اب ایک ایک بات سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے اندر کا شیر اب بپھر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون کمبخت تھے جو اس کی عورت کو رلا رہے تھے۔ جس نے بھی یہ جسارت کی، اب اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ یہ عورت تو ازلوں سے صرف اور صرف دیان کی تھی، اور مر کر بھی اسی کی رہنے والی تھی۔ وہ تو جنت کے دروازوں تک اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ دیان کو 70 حوروں کی تمنا نہیں تھی، اسے تو بس اس ایک عورت کی چاہ تھی۔ اسے دونوں جہانوں میں بس یہی ایک عورت چاہیے تھی۔ دیان کے دل کی تڑپ اور اس کی خاموشی التجا ان لفظوں میں ڈھل کر فضا میں بکھرنے لگی۔ میری قسمت کے ہر ایک پنے پر، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل، ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے، ہر کہانی میں، سارے قصوں میں، دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی کے سارے حصوں میں تو لکھ دے میرا اسے۔ اے خدا، اے خدا، جب بنا اس کا ہی بنا، اس کا ہوں، اس میں ہوں، اسی کا رہنے دے۔ میں تو پیاسا ہوں، وہ دریا ہے، ذریعہ ہے جینے کا میرے، مجھے گھر دے، گلی دے، شہر دے، اسی کے نام۔ قدم یہ چلے یا رکیں اب اسی کے واسطے، دل اگر دے مجھے درد دے اس کا پر، اس کی ہوں وہ ہنسی گونجے جو میرے گھر۔ اے خدا، اے خدا، جب بنا اس کا ہی بنا،
میرے حصے کی خوشی کو ہنسی کو تو چاہے ادا کر، چاہے لے لے تو میری زندگی، پر یہ مجھ سے وعدہ کر۔ اس کے اشکوں پر، غموں پر، دکھوں پر، ہر اس کے زخم پر حق میرا ہی رہے، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہاں ہر عمر بھر۔ اب فقط ہو یہی وہ رہے مجھ میں ہی، ہو جدا کہنے کو بچھڑے نہ پر کبھی۔ اے خدا اے خدا، جب بنا اس کا ہی بنا، میری قسمت کے ہر ایک پنے پہ، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل، ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے۔ دیان کی آنکھوں سے بہتے لہو رنگ آنسو گواہ تھے، اس کے عشق کی شدت اب تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی اس وقت کائنات کا طاقتور ترین عاشق لگ رہا تھا، جس کی دعا عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔